ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ اسی سورہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم دین کو پسند کرے گا، چاہے گا، اللہ ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک میں اسلام کی اہمیت کو بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں صرف اسلام قابل قبول ہے، دوسرے میں یہ واضح کیا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں پر نہیں چلے گا۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب سچے، اسلام نے رد کر دیا۔ اسلام کی ابتدا ہی انکار سے ہوتی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں حق وحدہ لا شریک ہے، یہ نہیں کہ اسلام کو بھی مانا جائے، کسی اور مذہب کو بھی مانا جائے، کسی غیر مذہب کا کتنی بھی اچھی باتوں کے پر عمل کرے یا اس مذہب کے اندر کتنی ہی اچھائیاں کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ کسی بھی نیکی کی بنیادی شرط اللہ پر ایمان ہے، یہ بنیاد ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اکثر و بیشتر احادیث میں بات اخلاقیات کی جاتی ہے، سماجیات کی جاتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ بخاری کی مشہور روایت من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ دے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا ایک سماجی مسئلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد کس کے پر رکھی ہے؟ اللہ اور آخرت کے دن کے پر، یعنی جس کا ایمان صحیح ہوگا اس کا کردار صحیح ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،
کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اپنی زبان سے اچھی باتوں کو نکالے ورنہ خاموش رہے. یہ بھی ہمارے اخلاق کا حصہ ہے، لیکن اسے ایمان باللہ اور آخرت کے پر ایمان سے جوڑ دیا گیا. کوئی چیز عقیدے سے ایمان سے خالی نہیں ہے، یہ بنیاد ہے. اور جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں، نہ وہ اللہ کو مانے نہ تو شریعت اسلامیہ کو مانے، اس کے بعد اگر وہ کوئی کتنی بھی اچھائیاں کرے، غربا مساکین کی کتنی مدد کرے، کتنے بھی ویلفیئر اور سماجی کام کرے، وہ اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہوگا. بنیاد اللہ نے رکھی ہے ایمان کو، یہ اصل ہے. اب اگر کوئی شخص اس اصل کے ساتھ تھوڑا سا کام کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں پر بہت عظیم ہے. کیسے؟ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک شاخ، ایک ٹہنی نکلی ہوئی ہے جو آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی. اس نے اسے کاٹ دیا کہ یہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. اس کے نامہ اعمال میں ایمان کے بعد اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں تھا. اللہ نے اسی عمل کی بنیاد کے پر اس کو جنت میں داخلہ دیا. تو جنت میں داخلہ یہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کسے ملنا چاہیے. اللہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، میں کس بنیاد کے پر اپنے بندوں کو بخش دوں، وہ بہانے تلاش کرتا ہے. لیکن بنیاد ایک بات یاد رکھیے گا، بنیاد اسلام ہے، ایمان ہے. ہاں، اسلام اور ایمان کے درمیان کچھ فرق رکھا گیا، لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک جگہ جمع ہو، ورنہ اگر تنہا سیپریٹ صرف اسلام بولا جائے تو اس سے اسلام بھی مراد ہے، ایمان بھی مراد ہے. اور اگر ایمان بولا جائے تو اس سے اسلام اور ایمان دونوں مراد ہوتے. لیکن اگر ایک جگہ کے پر ان دونوں الفاظ کو جمع کر دیا جاتا ہے تو پھر اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان دل کی باتوں کا، دل سے یقین کرنے کا، تصدیق کرنے کا نام ہے. جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کس عمل کی بنیاد کے پر بخش دے وہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ورنہ ہمارے اپنے اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ آتے جاتے وہ لوگوں کو تکلیف دینے والی ایک شاخ، ایک ٹہنی، اس کی بنیاد کے پر اسے کاٹ دینے کی وجہ سے اللہ نے جنت میں داخلہ دیا. تو یہ اللہ کی مغفرت ہے، وہ جسے چاہے اپنی جنت میں داخلہ دے. ہم اپنے اعتبار سے کسی کو طے نہیں کر سکتے. ہاں، حدیث کی بنیاد کے پر کہہ سکتے ہیں، قرآن کی بنیاد پر کہ کون شخص جنت میں جانے کا مستحق ہے، لیکن کنفرم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. عمومی بات ایک الگ ہوتی ہے، لیکن کسی کے بارے میں خاص طور کے پر جنتی کہنا یہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جن کے بارے میں بشارت تھی بتا دیا کون جنت میں جائے گا، لیکن یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا. وہ نبی ہیں جو اللہ کی وحی کی بنیاد کے پر باتیں کرتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی، اپنے اختیار سے اور اپنی چاہت سے کوئی بات نہیں کرتے، ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے جو بات کہی وہ بہت اہم ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، یعنی جس کے کردار سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلمانوں کی قید بتائی، حالانکہ غیر مسلم بھی بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں، اس لیے کہ آپ کا کردار انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اسلام اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام ہے، اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے، قرآن کے سامنے، احادیث کے احکامات کے سامنے. اسی کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں لگام لگی ہوئی اور نکیل لگی ہوئی ہو، یعنی اب اس کی اپنی مرضی، اپنے اختیارات ختم ہو چکے ہیں.
اب جس کے ہاتھ میں لگام ہوگی اسی کے تابع اسے چلنا ہوگا۔ یہی بات ہر مسلمان کے لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اپنی خواہشات، اپنے اختیارات کو ختم کر چکے ہیں۔ اب ہماری زندگی کی چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، یہ قرآن و حدیث کے تابع ہوگا۔ ہم اپنی مرضی اور اپنے اختیارات کو نہیں چلا سکتے۔ ابو داؤد کی روایت، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اپنی بکری کو نماز عید سے پہلے ذبح کر دیا تاکہ قریب میں رہنے والے غریب پڑوسیوں کو فوری طور پر گوشت مل جائے۔ نیت بہت اچھی، قربانی کا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ ابو بردہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے پڑوسیوں کو جلد و گوشت دینے کے لیے، تاکہ انہیں جلد و گوشت مل جائے، اپنی بکری کو نماز عید سے پہلے ذبح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تلک شاۃ لحم، وہ صرف گوشت کی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ جو شخص ہمارے ساتھ نماز عید ادا کرے، اس کے بعد قربانی کرے، اس نے دراصل عید الاضحیٰ کو پا لیا، اس کی قربانی مکمل ہو گئی، اس کی جگہ کے بعد دوسری قربانی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب آپ نے کیا تبھی ہمیں کرنا ہے، یہی اسلام ہے۔ اگر اسلام کے قبول کرنے کے بعد ہم اپنی مرضی چلائیں، اپنے خیالات، اپنی فکر کے اعتبار سے چلنے کی کوشش کریں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان نہیں ہیں، آپ اسلام کی ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ کہ ایک روٹ آپ کے لیے طے کر دیا گیا، عقیدے کا، عبادات کا، معاملات کا، سارے روٹ آپ کے لیے طے کر دیے گئے صراط مستقیم کی روشنی میں۔ عقیدے کے اندر اگر خرابی پیدا ہوئی تو یاد رکھیے کہ آپ کہاں بھٹکیں گے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ شرک کے پر کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، شرک سوائے اختلافات کے آپ کو کہیں لے کر نہیں جائے گا۔ آپ خود دیکھ لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنے والے کسی ایک چیز کے پر متفق نہیں ہیں، جبکہ دنیا میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا اگر ایک کونے کے اندر ہے، دوسرے کونے میں اسی کے عقیدہ اور اسی کے فکر کے اعتبار سے چلنے والا ہے۔ دونوں کے کردار میں، دونوں کے معاملات کے اندر، سوچ کے اندر یکسانیت ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن شرک کرنے والا، عقیدہ توحید سے بھٹکنے والا، ایک شہر کے اندر رہ کر مختلف طریقے کی سوچ رکھے گا، مختلف معبودان باطلہ کی عبادت کرے گا، مختلف طور طریقے اپنائے گا، کبھی بھی وہاں یکسانیت نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام عقیدے کے بعد میں، عبادات کے معاملے میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو تابع کر دینے کا نام ہے۔ یہی اللہ کے قابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو اتنی سختی کیوں برتی ہے؟ بخاری، ابو داؤد وغیرہ کے روایات آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب ایک صحابی مسجد نبی کے اندر آئے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ چپ چاپ گئے، نماز پڑھی، 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، نماز کا وہ طریقہ جو میں جانتا تھا میں نے پڑھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ عبادت کرنا کیسے ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوری نماز سکھلائی اور سکھانے کے بعد کہا کہ افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اپنی تمام نمازوں کے اندر اسی ادا کو، اسی سنت کو اپنانا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہی منہج ہے، یہی عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بعینہ اسی طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ جو کما ہے، جیسے، یہی منہج ہے، یہی پیٹرن ہے، یہی طریقہ ہے کہ آپ اسلام کے قبول کرنے کے بعد نہ عقیدہ اپنی سوچ کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ کے بارے میں جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں،
تو ہم اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ فلاں کی طرح ہے، یا اللہ کے لیے قرآن و حدیث کے اندر جن صفات کا اثبات کیا گیا ہے ہم اس میں نہ تو تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ کما کا لفظ جو ہے، جیسے میں نے پڑھا ہے، جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح تمہیں فالو کرنا ہے۔ یہی اصل میں اسلام ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے عقیدے کے باب میں، عبادات کے باب میں، معاملات زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلانا ہے، آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چیز فالو نہیں کرتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی پوری زندگی کی عبادتیں بے معنی ہے۔ سورہ کہف آپ ہر جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے۔ اس کے اخیر میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہو کیا میں تمہیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یعنی جو کام کریں گے اور نقصان اٹھائیں گے، جو کام نہیں کرے گا وہ کہاں سے نقصان اٹھائے گا؟ نقصان وہ اٹھائے گا جس نے عبادت کی لیکن اس کی عبادت رائے گا چلی گئی، بے معنی ہو گئی، یہ ہے نقصان۔ کون ہے لوگ؟ قرآن نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا میں گمراہی کا، غلط راستے کا شکار ہو گئی۔ ضلالت، دیکھیے عربی زبان میں دو لفظ آتا ہے، ایک ہے غوایت اور ایک لفظ ہے ضلالت۔ ضلالت کہتے ہیں بغیر علم کے گمراہی، یعنی آپ کو کچھ علم نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، یعنی یہ جہالت ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ لیکن غوایت کہتے ہیں علم کے بعد کی گمراہی جو بہت سنگین اور خطرناک ہوتی ہے۔ سب پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، اس کے بعد آپ غلط راستے کے پر جا رہے ہیں، یہ غوایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے ایک ہی آیت میں پوری سیرت کو لا کر جمع کر دیا۔ کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے اور نبوت کے ملنے کے بعد کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوئے۔ ضلالت بغیر علم کے گمراہی، غوایت علم کے بعد کی گمراہی، ساری چیزوں کا علم ہے اس کے بعد بھی غلط راستے پر جا رہے ہیں، تو یہ ہے ضلالت اور اس کے بعد غوایت۔ ایک ہے بغیر علم کی گمراہی اور ایک علم کے آ جانے کے بعد گمراہی۔ قرآن نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں گمراہی کا شکار ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں، بڑا تیر مار رہے ہیں، یعنی انہیں گمان ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں، ہماری کوششیں، یہ سب سے بہترین ہے، ہم سے بہتر کام کرنے والا کوئی نہیں۔ شیطان یہی گمراہ کرتا ہے۔ ذہن و دماغ کے اندر ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے، یاد رکھیے گا، جسے ہم کہتے ہیں تقویٰ کا تکبر۔ عبادت اور تقویٰ کے بعد خاکساری آنی چاہیے، تذلل آنا چاہیے، تکبر نہیں۔ کچھ لوگ عبادت کے کرنے کے بعد تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، میرے جیسا کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں جتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا، اسے اپنی عبادت کے پر ناز ہونے لگتا ہے، اسے اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی نماز کے پر فخر اور غرور ہونے لگتا ہے، اور دیگر مسلمان جو کہ اس کی طرح عبادت نہیں کرتے، یا تو عبادت نہیں کرتے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، انہیں وہ ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے۔ نہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگیے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے توفیق دی ہے ان کو بھی توفیق دے، یہ اصل چیز ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی کو ذلیل کرنے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے تعلق سے کیا کہا؟ ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، یعنی اگر دیگر برائیاں، دیگر گناہ نہیں ہیں، صرف یہ ایک برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہ اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ کون سی برائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، ایک مسلمان کے
برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل اور حقیر سمجھے، باقی کوئی برائی نہیں ہے، یہی ایک برائی ہے، یہ ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اسلام مکمل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا ہے۔ سورہ غاشیہ ہر جمعہ کے اندر نماز عیدین میں ادا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا قرآن نے اس کس جماعت کے تعلق سے تذکرہ کیا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ ایک جماعت کا تذکرہ ہے عاملہ، محنت کرنے والی، دین کا بہت زیادہ کام کرنے والی، خدمات انجام دینے والی۔ کتنا محنت کرے گی؟ قرآن نے کہا کہ ناصبہ، تھکا دینے والی محنت۔ ایسے تھوڑی موڑی محنت نہیں ہوگی، تھوڑا سا کام دین کا نہیں کریں گے، اتنا کریں گے کہ جس کے کرنے کے بعد تھک جائیں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ کا شکار ہو جائیں گے، اس میں داخل ہوں گے۔ ایک طرف تھکا دینے والی محنت اور دوسری طرف نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جہنم کا شکار بن رہے ہیں، دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اتنی محنت کرنے کے بعد بجائے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کے ملنے اور اس کی جنت میں جانے کے، جہنم کا شکار۔ یہ فکری گمراہیاں ہیں، آدمی کی سوچ کی گمراہیاں، غلط راستے کے پر، غلط ٹریک کے پر جانا ہے۔ قرآن مجید جو لوگ غلط راستے کے پر چلتے ہیں، چاہے آپ کا عقیدہ غلط ہو، آپ کا طریقہ غلط ہو، عقیدے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے اور طریقے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، اور یہی دونوں چیز اسلام ہے کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا طریقہ دونوں صحیح ہونا چاہیے، کسی میں خرابی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ کے قبول نہیں ہوں گے۔ تو قرآن میں وہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ تھکا دینے والی محنت کے بعد جب یہ جہنم کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی کہیں ہے، اس خرابی کو تلاش کرنے، اسے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جہاز کے اس سوراخ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے جو اس جہاز کو ڈبو دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہی عقیدے اور طریقے کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، بار بار وہی چیزیں کی جاتی ہیں۔ یہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہے تاکہ تھکا دینے والی محنت کے بعد ہم اپنے صحیح نتیجے سے محروم نہ ہو سکے۔ خبردار کیا جاتا ہے، اگر آپ اپنی صحت کو مینٹین کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر آپ بہتر سے بہتر غذا استعمال کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نشہ خوری کے عادی ہیں، شراب پینے کے عادی ہیں، ہانیکاری چیزوں کے استعمال کرنے کے عادی ہیں، تو کیا فائدہ؟ آپ کی ساری صحت کو جو مینٹین کر رہے ہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد موت کا پیغام آپ کے انتظار میں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، عقیدے اور طریقے کی خرابیاں جو ہمیں اسلام کے صحیح راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ فکروں کی گمراہی انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ آج مسلمانوں کے لیے اغیار سے زیادہ ہمارے اپنے درمیان گمراہ ہونے والے لوگ مسئلہ بنتے ہیں۔ یہ داعش، القاعدہ یا اس طرح کی دیگر تنظیمیں ہمارے اپنے درمیان رہنے والے جو غلط عقیدے اور غلط منہج کا شکار ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ غیر مسلم ہمارے درمیان آ کر ہمیں اس طرح گمراہ نہیں کر سکتا جس طرح یہ ہمارے درمیان رہ کر ہمارے عقیدے اور ہمارے طریقے نبی کی سنت کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہر جمعہ میں کہتے تھے اور ہر خطیب منبر رسول کے پر سے وہی بات کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کرتے تھے اس وقت تو کوئی بدعتی، کوئی گمراہ نہیں تھا۔ آپ کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت یہ گمراہی کی طرف لے کر جانے والی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا نتیجہ اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اتنی سختی آپ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ یہ اصحاب کرام کے سامنے، جنہوں نے کبھی بدعت سے سمجھوتا کیا ہی نہیں،
ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ کیوں؟ یہ وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے۔ یہ سورہ غاشیہ، یہ سورہ کہف، اس طرح کی جو صورتیں اہم مواقع کے پر پڑھی جا رہی ہیں، ایک میسیج ہے جو عام کیا جا رہا ہے، اس کے پر غور کیا جائے۔ سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے سے ہمیں کبھی بھٹکنا نہیں ہے۔ کتنی ضرورت ہے کہ فرض نماز کی 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ، اس کے علاوہ نفل و سنت کہاں کہاں نہیں ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ سب سے اہم چیز اس دنیا میں اللہ نے انسان کے نازل کرنے کے بعد، ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور مائی حوا کو اتارنے کے بعد کیا نازل کی تھی؟ ہدایت، ڈائریکشن۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ کا سارا معاملہ کلیئر ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ میں ایک مثال اکثر دیتے رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے ڈور کے پر آفس میں جائے یا کسی جگہ پر ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو دروازہ اپنی طرف کھینچنا ہے یا تو اسے آگے کی طرف دھکا دے کر آپ دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ اگر دروازے کے پر پش کرنے کے لیے لکھا ہے، آپ پش نہیں کر رہے ہیں، اسے کھینچ رہے ہیں، پوری زندگی لگا دیں گے وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن ایک شخص ہدایت کے مطابق آتا ہے، اسے پش کرتا ہے اور اندر انٹری کرتا ہے، 2 منٹ کے اندر اندر چلا جاتا ہے۔ آپ اگر پوری زندگی ہدایت کے خلاف کام کریں گے وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو دنیا کا دروازہ جب ہدایت کے خلاف نہیں کھل سکتا ہے تو جنت کا دروازہ آپ کے لیے کیسے کھل پائے گا، جب کہ آپ ہدایت کے مطابق نہ عقیدہ اپناتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ہر جمعہ کے اندر بدعت کی گمراہی کے بارے میں کہا، اسی لیے کہا کہ یہ ہمیں دراصل اسلام سے ہٹاتی ہے اور جو قرآن حدیث کی تابعداری ہے اس سے کنارے کر دیتی ہے۔ تو اسلام بہت وسیع چیز ہے۔ جب ہمیں کوئی مسلمان کہتا ہے، ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، تو ضروری بات ہے کہ اسلام کے بارے میں جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک غیر مسلم اگر ہم سے سوال کر لے کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام عقیدے اور طریقے کی درستگی کا نام ہے کہ یہ 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس کے اوپر لکھی ہے، 2 سوالات کھڑے کیے اور انہی دونوں سوالات کی روشنی میں ساری باتیں انہوں نے لکھی، اور انسان کی پوری زندگی اسی کے پر گزرتی ہے۔ من عبد و کیف عبد، عبادت کس کی جائے گی، کیسے کی جائے گی۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت بندگی ہے، غلامی ہے۔ اب یہ زندگی کے تمام تر معاملات میں ہوگی۔ یہودی اصحاب کرام کے پر طنز کرتے تھے، پتہ ہے کہ تمہارا نبی تمہیں قضائے حاجت کے طور طریقے بتاتا ہے، وہ طنز کرتے تھے۔ صحابہ اسی بات کو پلٹ دیتے تھے اور کہتے ہاں ہمارا نبی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، یعنی ہمارے دین کے اندر کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا ہے، یہاں تک کہ زندگی کے اس شعبے کے بارے میں بھی ہدایت موجود ہے۔ یہی اسلام ہے کہ آپ کو مسلمان ہونے کے بعد کسی اور کے پاس رہنمائی کے لیے جانا نہیں پڑے گا۔ تو اسلام کی ایک مختصر سی تصویر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اپنے عقیدے اور اپنے طریقے، کس کی عبادت کی جائے، کیسے عبادت کی جائے، ان دونوں سوالوں کو جواب کو تلاش کیجیے جو کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس کے بعد اپنے تمام معاملات کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی ایک مسلمان کی تصویر ہے اور یہی اسلام ہے۔ کہیں پر بھی آپ اگر اسلام کے روٹ کو چھوڑ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائے گا اور آپ کے معاملات کی خرابی۔ آپ صرف اکیلے بدنام نہیں ہوں گے بلکہ اپنے ساتھ پورے اسلام کو بدنام کریں گے، اس لیے کہ غیر مسلم قرآن و حدیث تک نہیں پہنچتا، وہ سب سے پہلے ہمارا کردار دیکھتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اپنا سماج، اپنا معاشرہ، اپنا رہن سہن، اپنی تجارت ایسی بنائیے
کہ وہ اسلام کی سچی تصویر بنے، اور اسی تصویر کو دیکھنے کے بعد ایک غیر مسلم ہماری طرف راغب ہو سکتا ہے۔ اصحاب کرام دنیا میں ان لوگوں کی تجارت، ان کے معاملات، ان کی سچائیاں، ایمانداری اور بہترین اخلاق کی بنیاد کے پر اسلام پھیلا۔ آج بھی اسی چیز کو ہمیں اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کوئی کتنا بھی پروپیگنڈا کرے، اسلام کو کتنا بھی بدنام کرنے کی کوشش کرے، قیامت تک چلے گا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا ہے۔ اگر ہم اپنی جگہ کے پر اپنی بنیادوں کے ساتھ مضبوط ہیں تو ایک غیر مسلم جب ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد ہمارے درمیان آئے گا تو اس کی نظر میں وہ لوگ برے ہوں گے جو اسلام کی غلط تصویر پیش کرتے تھے، لیکن اگر اسے وہی چیزیں نظر آئیں گی جو میڈیا میں یا اسلام کے خلاف ایشو بنانے والے لوگوں نے اس کو استعمال کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ مانے گا۔ تو آپ اس سچائی کو جو میڈیا پیش کر رہا ہے غلط طریقے سے، وہ تصویر مت پیش کیجیے گا۔ وہ چیز جو اسلام کی اصل و بنیادیں ہیں اس کے پر قائم رہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان سارے لوگوں کو اپنی جگہ کے پر ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح تصویر بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسلام کی اصل و بنیاد جو قرآن و حدیث کے پر رکھی گئی ہے، پروردگار ہمیں اسی کے پر جس طرح صحابہ تھے انہی کے عقیدہ، انہی کے منہج اور انہی کی سوچ و فکر کی طرح قرآن و حدیث کے پر عمل کرنے کی توفیق دے، انہی کی طرح اسلام کا شیدائی بنائے، انہی کی طرح اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور انہی کی طرح اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔